سے دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیکون فی آخر هذه الامة قوم لهم اجر مثل اجر اولهم یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حاضرین محترم، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم تحفظ دین میڈیا کے بینر تلے ایک خاص موضوع پر کچھ کہنے سننے کے لیے آمنے سامنے ہیں۔ تحفظ دین میڈیا ماشاءاللہ جہاں دیگر موضوعات پر کام کر رہا ہے، اس میں بطور خاص اسلامی عقائد کا تحفظ، دینیات کا تحفظ، اعمال کا تحفظ، یہ بھی اس نے اپنے مشن میں شامل کر رکھا ہے۔ اور تحفظ دین میڈیا کا دائرہ ماشاءاللہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ اب ہندوستان نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر نکل کر بے شمار ممالک میں پھیل چکا ہے۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ ان مخلص بندوں کو اللہ نے توفیق دی کہ دینی احکامات، دینی معلومات اور عقائد اور علم کلام کو اپنے واسطے اور اپنے ذریعہ سے پوری دنیا میں نشر کریں، عام کریں۔ آج اسی دعوت کو لے کر اور اسی پیغام کو لے کر ہم بھی آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں تحفظ دین میڈیا کے تمام ذمہ داران کو کہ اللہ نے انہیں توفیق دی اور اس اہم بلکہ ایک خشک موضوع کو انہوں نے اپنے مشن میں شامل کیا اور اپنی تحریک میں شامل کیا۔ ورنہ چینل والے اور الیکٹرانک میڈیا والے تو بے شمار ہیں، لیکن اللہ نے اپنے خاص توفیق سے یہ توفیق بخشی ہے، اپنی عنایت سے توفیق بخشی ہے۔ اس پر میں قاری ضیاء الرحمن صاحب اور ان کی جو ٹیم ہے، جہاں کہیں بھی مظفر نگر ہے، اسی طرح سے حیدرآباد ہے اور مختلف جگہوں پر انہوں نے اپنی ٹیمیں بنائی ہیں، تو میں ان سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہیں اللہ نے توفیق دی کہ اسلامی عقائد و معلومات کے اوپر یہ جو ایک اپنا ایک مستقل ایک تحریک چلا رہے ہیں، جو 15-20 دن سے زائد کا ہے، اور اس میں بیانات کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور ان پوری ملت امت کی رہنمائی کی انہوں نے ایک فکر اوڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی فکروں کو قبول فرمائے، اس کو اپنی رضامندی کا ذریعہ بنائے۔ آج کی اس نشست کا عنوان اور موضوع ہے کہ دور حاضر میں جھوٹے مدعیان مہدویت اور بطور خاص شکیل بن حنیف یا مرزا قادیانی، اور اس کے ساتھ اسلامی عقائد و نظریات۔ میں نے اسی مناسبت سے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اس سے استدلال بہت کم لوگ کرتے ہیں، لیکن اس آیت کا بہت گہرا ربط ہمارے موضوع سے ہے، اس لیے کہ اس میں آپ غور کریں گے تو بہت واضح طور پر اللہ کی جانب سے یہ اعلان ملے گا کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو اللہ نے عام بھی کیا ہے اور تام بھی کیا ہے۔ پوری دنیا والوں کے لیے آپ رحمت ہیں اور رہتی دنیا کے لیے رحمت ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی شخصیت جو دنیا والوں کے لیے اور رہتی دنیا والوں کے لیے رحمت ہو، اس کی رحمت کے ہوتے ہوئے پھر کسی دوسرے کی گنجائش ہی کہاں نکلتی ہے اسلام کے اندر، اور ضرورت بھی کیا باقی رہ جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بڑے مقدر کے پھوٹے اور بد نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا موقع ملا، لیکن آپ کی رحمت سے
اپنے بدنصیبی کی بنیاد پر وہ فائدہ نہ اٹھا سکے، بلکہ وہ دیگر مدعیان مہدویت اور مسیحیت کا شکار ہو کر دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، اپنی عاقبت بھی تباہ کر لی اور اپنی دنیا بھی برباد کر لی۔ تو اس آیت کا بہت گہرا ربط ہے، اس مناسبت سے میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ دو حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایسی خوشخبری سنائی ہے کہ میری اپنی معلومات کے مطابق اور جہاں تک کہ میں نے دیگر علماء سے بھی اس سلسلے میں معلومات حاصل کی ہیں، ان کے سامنے بھی میں نے اپنی گزارشات رکھی ہیں، تو ان حضرات کے بتانے کے مطابق اب تک تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اتنی عظیم خوشخبری بہت کم کسی اعمال کے اوپر دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو، اس قوم سیکون فی آخر ہذہ الامہ، اس امت کے اخیر میں کچھ لوگ ہوں گے، اور ایسے لوگ ہوں گے یہ کہ ہوں گے تو اس امت کے اخیر میں، لیکن ان کو جو اجر ملے گا، جو ثواب ملے گا، وہ اس امت کے پہلوں جیسا ثواب ملے گا۔ اور اس امت کے پہلے کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ظاہر سی بات ہے، یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہوں اخیر میں لیکن ثواب پہلوں کا ملے۔ یہ بڑی عظیم بات ہے، بڑی عظیم خوشخبری ہے۔ یہ خوشخبری کس بات پر دی گئی ہے؟ آپ اعمال کی ایک فہرست بنائیے اور اس میں اعمال صالحہ کی ایک فہرست بنائیے، اور اس میں مخصوص اعمال صالحہ کی ایک فہرست بنائیے۔ ان تینوں فہرستوں کو بنا کر جب اخیر میں پہنچیں گے تو اخیر میں آپ اس عنوان کو اس میں شامل کر دیجئے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا یہ عنوان، یہ دیگر جتنے اعمال صالحہ ماقبل میں آپ فہرست بنا چکے ہوں گے ان سب پر بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ جو خوشخبری اور یہ بشارت سنائی ہے، وہ کس بات پر سنائی ہے؟ وہ اس بات پر سنائی ہے، وہ تین کام ہیں اور تینوں کام ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مربوط ہیں۔ واو عطف کے ساتھ بیان کیا، معطوف معطوف علیہ کے ساتھ، کہ تینوں کی حیثیت ایک برابر ہے اور تینوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے۔ ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ تینوں کو الگ الگ کر دیا جائے، جیسا کہ بعض لوگوں نے اپنی غلط فہمی کی بنیاد پر کر لیا ہے۔ وہ تین کام کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بشارت نمبر 1 اس بات پر ہے کہ یأمرون بالمعروف، وہ لوگوں کو بھلی بات کا حکم دے، اور بھلی بات کے حکم دینے کے ساتھ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو بری باتوں سے روکے بھی۔ آج کیا حال ہو گیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھلی بات کا حکم دیتے رہو اور بری باتوں سے روکنے کی جب باری آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اپنا دامن بچا لیتے ہیں۔ اب ان کے پاس جو بھی تعویلات ہوں، ان کے پاس جو بھی اس کے جوابات ہوں، جو بھی وجوہات ہوں، اس کے جواب دہ وہ ہیں، لیکن میں علی رؤوس الاشہاد اور تمام تر دلائل کی روشنی میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ یہ فکر رکھتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں یا دونوں کو الگ الگ کر کے کرتے ہیں، وہ غلطی کے اوپر ہیں۔ ان دونوں کے ساتھ ایک تیسرا کام ہے کہ وَيُقَاتِلُونَ أَهْلَ الْفِتَنِ، کہ جب بھی کوئی فتنہ پیدا ہو اسلام کی نسبت، دین و عقائد کی نسبت، دین میں تراش خراش پیدا کرنے والے ہوں، دین کے اندر کمی زیادتی پیدا کرنے والے ہوں، دین میں حذف و اضافہ کرنے والے پیدا ہوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یقاتلون اہل الفتن، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ سینہ تان کے ان فتنوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان فتنوں سے مقابلے کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے سینہ تان کے مقابلے میں کھڑے ہو جانے کا ترجمہ کیا یقاتلون کا، یاد رکھیے، اس لیے کہ آپ بھی سمجھتے ہیں
کہ جو قاتلونا کے معنی اور مفہوم میں اور لفظ میں کن جملوں کو ادا کیا گیا ہے، اس کا مفہوم ہی یہی ہے کہ حالات اگر متقاضی ہیں تو یاد رکھیے وہ ان سے کسی بھی طرح سے نمٹنے میں کسر اور کوئی کمی نہیں باقی رکھیں گے۔ اسی کو میں نے کہا کہ وہ پورے طور پر سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں ان اہل فتن سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہ تین صفات جس کے اندر پائی جاتی ہیں ان کو یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ ان کو اجر ملے گا اول جیسا ہوں گے اس امت کے اخیر میں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک بڑی عظیم خوشخبری دی ہے وہ فتنوں سے مقابلہ کرنے کے اوپر۔ آج میں تحفظ دین میڈیا کو اس ضمن میں اور اس کے کارکنان کو مبارکباد بھی دیتا چلوں کہ وہ بھی یہ ایک کام انجام دے رہے ہیں اور اچھے پیمانے پر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے، جزا خیر عطا فرمائے۔ اور اس میں وہ تمام جماعتیں، وہ تمام افراد، وہ تمام شخصیات، وہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں جس درجے کے بھی ہوں، وہ سب اس کے اندر شامل ہیں اور سب قابل مبارکباد ہیں کہ جو اپنے دین و ایمان کو کسی بھی طرح کے فتنوں سے بچا لینے کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانی پیش کیا کرتے ہیں۔ میری یہ تمہیدی بات اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی تو اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کے اوپر، اور اس موضوع پر جس پر میں آنا چاہتا ہوں، میں نے کوئی آیت یا روایت اس لیے نہیں پیش کی ہے کہ میری عادت ہے کہ جو جس میدان کا ہو اس کو اسی میدان میں شکست دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ان فتنوں کا نہ کوئی تعلق کسی آیت سے ہے نہ کسی روایت سے ہے، تو کیا ان کے اوپر کوئی آیت اور کیا ان کے اوپر کوئی روایت پڑھی جائے؟ یہ فتنے میڈک کی طرح سے پیدا ہوتے ہیں، جن حالات میں جن اسباب و وجوہات کے اوپر پیدا ہوتے ہیں ان حالات میں ان کو شکست دینا اور ان اسباب و وجوہات کو اجاگر کر دینا ہی ان کے لیے بڑی موت ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے کوئی آیت یا روایت نہیں پڑھی ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ جو موضوع ہمارا ہے کہ اس دور میں مدعیان مہدویت، خواہ وہ شکیل بن حنیف ہو یا مرزا قادیانی ہو یا مدعیان مہدویت میں پرانے زمانے کے مہدوی جو ہیں وہ ہوں سید محمد جون پوری کے ماننے والے ہوں یا اس کے بعد اس کا ایک چیلا تھا جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، وہ تھا اٹک میں، تو اس کو ملا اٹکی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اٹک آج بھی یہ پڑوسی ملک میں کوہ مکران کا ایک علاقہ کہلاتا ہے، یہ اسی کا چیلا ہے۔ سید محمد جون پوری کے منظر عام پر آنے کے تقریباً 60 سے لے کے 65 سال کے بعد وہ منظر عام پر آیا ہے، لیکن چونکہ وہ بڑی جماعت نہیں بنا سکا ملا محمد اٹکی، اس لیے لوگ اس کو کم جانتے ہیں۔ تو چاہے وہ ہو یا اس کے بعد آنے والا بہاءاللہ ایرانی ہو، بہاءاللہ ایرانی سے پہلے علی محمد باب ہیں، اس کے بعد اس کا ایک چیلا آیا ہے وہ صبح ازل کے نام سے، مرزا یحییٰ صبح ازل کے نام سے، اس کو ازلی فرقہ کہا جاتا ہے۔ بہاءاللہ ایرانی کا چیلا پہلے یہ صبح ازل آیا مرزا یحییٰ، اس کے بعد پھر بہاءاللہ ایرانی منظر عام پر آیا ہے، اور بہاءاللہ ایرانی ہی کے زمانے میں پھر مرزا غلام احمد قادیانی آ گیا ہے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کو ابھی مرے 100 سال ہوئے جب تک شکیل بن حنیف آ گیا اس میدان میں۔ تو میں سلسلہ آپ کو شمار کرا دوں کہ چاہے سید محمد جون پوری ہو مدعی مہدویت، یا اس کے بعد ملا محمد اٹکی ہو، یا اس کے بعد علی محمد باب ہو، یا اس کے بعد مرزا یحییٰ صبح ازل ہو، یا اس کے بعد بہاءاللہ ایرانی ہو، یا اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی ہو، یا اس کے بعد شکیل بن حنیف ہو، یا اس دوران اور بھی وہ آنے والے مدعیان مہدویت جو کم و بیش 4000 سے زائد ابھی تعداد ان کی ہے جو ایران کے جیلوں میں بند ہیں، وہ ہوں۔ یہ جتنے بھی مدعیان مہدویت ہیں یہ سب کے سب یہ وقت کی پیداوار ہیں،
وقت آتا ہے اور انہیں مہدی بنا کے چلا جاتا ہے، لیکن ان کے بعد کا جو زمانہ آتا ہے، اگلا دور، وہ ان کی تغلیط بھی کرتا ہوا چلا جاتا ہے، وہ ان کو غلط ثابت کرتا ہوا بھی چلا جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ میں کوئی آیت یا روایت پڑھنے کے حق میں اس لیے نہیں ہوں کہ خواہ کسی بھی آیت یا روایت کو کیوں مشکوک کیا جائے جس سے ان کا کوئی ربط نہیں، جس سے ان کا کوئی تعلق نہیں، جس سے ان کا کوئی واسطہ نہیں۔ یہ تو آیت اور روایت کو پیش کر کے خواہ ایک دوسرے میدان میں لے جاتے ہیں جہاں ہمیں جانا نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں جانا چاہیے؟ اس لیے کہ وہ میدان ہے ہی نہیں اس چیز کا۔ مثلا سید محمد جون پوری کے ماننے والے آج بھی کہتے ہیں کہ 18 آیتیں ہیں قرآن پاک کے اندر جن سے ثابت ہوتا ہے کہ سید محمد جون پوری وہ مہدی بنائے گئے تھے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ آپ بتائیں کہ 18 آیتوں کو اگر مان لیا جائے اور ان سے یہ کہا جائے کہ سید محمد جون پوری کے آنے سے پہلے کسی ایک محدث سے، کسی ایک مفسر سے، کسی ایک مورخ سے، کسی ایک حوالے سے، کسی بھی طرح کے اشارے کنایے سے تم ثابت کر دو کہ ان آیات کا مصداق سید محمد جون پوری کو کسی نے بنایا ہو۔ ماضی میں نہیں تھا اور مستقبل میں بھی تم نہیں بنا سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن استدلالات کی بنیاد پر سید محمد جون پوری کو تم مہدی منوانا چاہتے ہو، اس کے بعد میں آنے والا جو کوئی بھی ہے، اگر سید محمد کا نام نکال کر کے اپنا نام وہ رکھ لے اور وہ تمام استدلالات من و عن وہی پیش کرے جو آج مہدوی پیش کیا کرتے ہیں، تو بتاؤ کہ تمہارے پاس ان آنے والے مدعیان مہدویت کے تغلیط کی کیا دلیل ہوگی؟ کس بنیاد پر تم کہہ سکتے ہو کہ سید محمد جون پوری تو صحیح ہے اپنے دعوے میں ان آیات کی بنیاد پر، اور اس کے بعد میں ملا محمد اٹکی جو آیا وہ غلط ہے انہی استدلالات کی بنیاد پر؟ ظاہر سی بات ہے تم وہاں سے ہٹ کے اب حالات پر آؤ گے اور یہی کہو گے کہ حالات نے یہ بتایا کہ سید محمد جون پوری مہدی ہے۔ اچھا، تو اگر وہی حالات من و عن کسی طرح سے قائم کرنے میں ملا محمد اٹکی کامیاب ہو جائے تو پھر تمہارے پاس کون سی دلیل رہ گئی اس کو غلط قرار دینے کی؟ وہی حالات بہاءاللہ ایرانی اپنے اوپر چشمہ کر لے تو کس بنیاد پر تم کہو گے کہ وہ صحیح اور وہ غلط؟ معلوم ہوا کہ آیات و روایات تو تمہارے حق میں پہلے بھی نہیں تھے اور بعد میں بھی نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ہر بعد میں آنے والا مہدویت کا دعوے دار اس بات کا کھلا اعلان کرتا ہے کہ سید محمد جون پوری اپنے دعوے میں صراحتاً جھوٹا تھا، کذاب تھا، مکار تھا۔ یہاں ایک بات میں وضاحت کر دوں کہ بعض علماء نے سید محمد جون پوری کی صالحیت اور نیکی کی تصدیق کی ہے، میں اس کا منکر نہیں، لیکن یاد رکھیے جن علماء نے تائید و تصدیق کیے ان کے ہاتھ میں مستحکم کوئی دلیل نہیں ہے، اور بفرض محال ہم مان ہی لیتے ہیں کہ وہ نیک تھے، تو مہدوی جس چیز کو منوانا چاہتے ہیں اس کی بنیاد پر تو ہمیں یہی آنا پڑے گا جس موقع پر ہم ہیں، اس لیے کہ صالحیت اور نیکی کا کیا تعلق ہے دعوی مہدویت سے، کیا تعلق ہے دعوی مسیحیت سے، کیا تعلق ہے دعوی نبوت سے؟ یہ صالحیت اور نیکی ایک الگ جگہ ہے اپنی پر، لیکن اس کے ساتھ یہ دعاوی جب جڑیں گے تو یاد رکھیے کہ اس شخصیت کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جانچا اور پرکھا جائے گا اور تولا جائے گا، غور کیا جائے گا۔ اب مہدوی جو حالات اور روایات پیش کرتے ہیں سید محمد جون پوری کے بارے میں، تو یاد رکھیے ان کے دعوے کا ساتھ نہیں دیا کرتے ہیں یہ حالات اور یہ روایات اور یہ استدلالات۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنے بھی مدعیان مہدویت ہیں ان کا تعلق نہ کسی روایت سے ہے، ماضی میں بھی ان کی تقلید ہوتی ہے اور بعد میں آنے والا ہر دن ان کی تقلید کیا کرتا ہے۔ مثلا میں نے جو آپ کو مثال میں بتایا کہ سید محمد جون پوری سے لے کر کے مرزا قادیانی تک آ جائیے، اب مدعی مہدویت شکیل بن حنیف آیا ہے،
تو اس کے پیروکاروں کی اگر بات مانی جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ شکیل سے پہلے جتنے بھی دعوے داران گزرے ہیں مہدویت کے، وہ سب کے سب کذاب اور جھوٹے ہیں، مکار ہیں۔ تو سوال یہی شکیل کے لیے بھی کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ لائن میں لگے ہوئے ایک کذابوں کی ایک لمبی فہرست ہے، تو اس میں شکیل بن حنیف کیوں شامل نہیں ہے؟ کن بنیادوں پر شامل نہیں ہے؟ وہ دلائل لاؤ۔ دیکھا کیا جاتا ہے کہ جس روایت سے، جس استدلال سے مرزا غلام احمد قادیانی مہدی بنا ہے، بہاءاللہ ایرانی بنا ہے، اس سے پہلے علی محمد باب بنا ہے، اس سے پہلے مملا محمد اٹکی بنا ہے، اس سے پہلے سید محمد جون پوری بنا ہے، وہی استدلال شکیل بن حنیف بھی کر رہا ہے۔ تو اس استدلال کی بنیاد پر اگر وہ غلط تھے تو شکیل بن حنیف صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ کس بنیاد پر صحیح ہو سکتا ہے؟ اور اگر اس استدلال کی بنیاد پر شکیل بن حنیف اس کا مصداق ہو سکتا ہے تو ماضی میں یہ جتنے گزرے ہیں یہ کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ پتہ چلا وہی فارمولہ یہاں بھی کام آئے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جتنے بھی مدعیان مہدویت ہیں، جس استدلال کی بنیاد پر کسی ایک کو صحیح قرار دیں گے، اسی استدلال کی بنیاد پر اس کا پہلے کا بھی اور اس کے بعد کا بھی وہ غلط قرار پائے گا۔ یہ اصول آپ یاد رکھیں۔ جہاں تک رہی مہدی آخر الزماں کے آنے کی، یعنی اخیر زمانے میں جو مہدی آنے والے ہیں، تو ان کے سلسلے میں آپ اسلامی نظریے کو پہلے سمجھ لیں، اسلامی عقیدے کو سمجھ لیں، تو انشاءاللہ جتنے سوالات اور شکوک و شبہات آپ کے ذہن میں گردش کر رہے ہوں گے، بشرطے کہ آپ نے کسی غلط کتاب کا مطالعہ نہ کر لیا ہو اور آپ کے دل میں وہ جم نہ گیا ہو، امید ہے کہ وہ از خود دور ہو جائیں گے۔ میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ اسلامی عقیدہ کیا ہے۔ مہدی کے بارے میں اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان کے مطابق اخیر زمانے میں ایک شخصیت ایسی پیدا ہوگی، آئے گی، ظہور کا لفظ استعمال کیا گیا، ظاہر ہوگی، یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ اسی زمانے میں آئے گی، ظاہر ہوگی، پیدا ہوگی، جو لوگوں میں سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوگی، اور وہ ہدایت یافتہ ہونے کی بنیاد پر لوگ ان کو مہدی ہونے کا خطاب دیں گے۔ ان کا صرف ایک ہی ٹائٹل مہدی نہیں ہے، بلکہ ان کے بارے میں کبھی لفظ امیر کا استعمال کیا گیا ہے، ان کے بارے میں کبھی رجل صالح کا لفظ استعمال کیا گیا، یہ بھی ان کی صفت ہے۔ ان کی ایک جماعت ہوگی، یہ بھی ان کی ایک صفت ہے۔ تو یہ متعدد الفاظ ہیں، تقریباً احادیث میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ان کی تقریباً 6 یا 7 صفات ہیں جن سے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ ایک شخصیت ظاہر ہوگی، اور وہ کیسا زمانہ ہوگا؟ اس زمانے کی کچھ خاص علامتیں بتائی گئی ہیں کہ اتنا خطرناک زمانہ ہوگا، ایسا زمانہ ہوگا کہ اس زمانے میں دین اسلام تقریباً نابود سا ہو رہا ہوگا، ظلم کی انتہا ہو رہی ہوگی، صلحاء نہیں ہوں گے، علماء نہیں ہوں گے۔ اس زمانے میں گمراہی کا ایسا دورہ ہوگا کہ گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہوگا، سمجھ لیجئے حد سے زیادہ گمراہی انتہا کو پہنچ رہی ہوگی۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ صلحاء معدوم ہو چکے ہوں گے، یہ بھی مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ جن شخصیت کے آنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں، پیش گوئی نہیں کر رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں، ان شخصیت کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جب وہ آئیں گے تو فجر کی نماز میں وہ امامت کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ تو آپ بتائیے کہ اس وقت میں کیا نمازی نہیں ہوں گے، مسجدیں نہیں ہوں گی، صلحاء نہیں ہوں گے؟
اور ایک کمزور روایت کی بنیاد پر اگر ہم مان لیں تو تقریباً 400 سے زیادہ لوگ ہوں گے۔ بہرکیف ان کے آنے کی خبر دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور 2 علامتیں بہت واضح بتائی ہیں، اور ایسی واضح علامت بتائی ہے کہ ایک کے بارے میں اگر کسی کو اشتباہ ہو سکتا ہو تو ہو جائے، دوسری علامت کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کوئی ڈھونگی، کوئی مکار، کوئی فریبی اگر اس کو اپنا کر اس کا مصداق بننا چاہے تو وہ ناممکن ہے، محالات میں سے وہ بن ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک علامت کیا بتائی؟ ایک علامت تو بتائی حالات کے اعتبار سے، کہ اس زمانے میں حالات اتنے خراب ہوں گے کہ ایمان کو گویا ہاتھ پر چنگاری رکھنے جیسا ہوگا۔ ہاتھ پر چنگاری رکھ کے جیسے آپ ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اسی طرح سے ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کی صفات بہت ساری بتائی گئی ہیں، قحط کا پڑنا، اسی طرح سے مال کا بہت کم ہو جانا، اسی طرح سے ظلم اور جور کا بے انتہا ہو جانا، یعنی انصاف کا معدوم ہو جانا، تقریباً ختم سا ہو جانا۔ یہ سب ساری علامتیں ہیں، اور بھی بہت ساری علامات ہیں جو احادیث میں آپ وقتاً فوقتاً صحیح علماء سے سنتے رہیں گے۔ ایک علامت تو یہ ہے، ممکن ہے کچھ زمانے میں حالات ایسے ہوں کہ جس کو لوگ یہ سمجھ بیٹھیں کہ یہی حالات ہیں، مہدی آخر الزمان کے آنے کے یہی اوقات ہیں، ممکن ہے کچھ لوگ ایسے سمجھ بیٹھیں۔ تو ایک دوسری علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی وضاحت سے بتائی کہ دیکھو، اس مہدی آخر الزمان کی ایک علامت یہ ہوگی کہ انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا آسمان سے اس زمین پر نزول ہوگا۔ یہ ایک علامت ایسی ہے کہ پوری دنیا کے جتنے ڈھونگی اس کا مصداق بننا چاہیں بن ہی نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسیح ایک صفت ہے، اس کا مصداق تو خود کو قرار دے سکتے ہیں، لیکن ابن مریم کیسے بنیں گے یہ بتائیے۔ دنیا کے اندر واحد شخصیت ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، واحد شخصیت کہ جن کا باپ نہیں بلکہ ماں سے ان کی ولادت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے طریقہ کار پیدائش کے 4 ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، وہ ہمارے اور آپ کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اب جب کوئی اس روایت کو یا اس طریقے پیدائش کو نہ مانتا ہو تو وہ بندر کی اولاد بن جائے، ہم کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ لیکن ہم تو یہ مانتے ہیں کہ انسان کی اولاد ہیں، اور اللہ نے بلا ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ دوسرا طریقہ بلا ماں کے پیدا کرنا، اور وہ ہیں ہماری دادی حضرت حوا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنائی گئی ہیں۔ یہ 2 ہو گیا۔ اور ایک تیسرا طریقہ ہے ماں اور باپ دونوں سے پیدا کرنا، جیسا کہ ہم اور آپ ہیں۔ اور چوتھا طریقہ ہے کہ بلا باپ کے صرف ماں سے پیدا کرنا۔ کلمہ کن یہ اللہ کی قدرت ہے، تو کن سے پیدا کرنا یہ ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ولادت کی اصل اور حقیقت۔ اب جتنے ڈھونگی ہوں مسیح تو بن سکتے ہیں، لیکن کیا ابن مریم بھی بن سکتے ہیں؟ جتنی روایات ہیں آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اس میں آپ کو ابن مریم کے ساتھ ملے گا۔ کہیں عیسیٰ ملے گا تو ابن مریم ہوگا، اور نہیں عیسیٰ ملے گا تو صرف ابن مریم ہوگا۔ لیکن کہیں کہیں لفظ مسیح کا آیا ہے تو یقیناً اس کے مصداق یہی عیسیٰ ابن مریم ہی ہیں، اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اتنا سخت اور یہ ایک ایسی علامت ہے کہ اس علامت کے اوپر اس زمانے کے مہدوی سید محمد جبن پوری کو مہدی ماننے والے جب اس علامت کے اوپر اپنے مہدی کو فٹ نہیں کر پائے، اس کا مصداق نہیں بنا پائے،
تو انہوں نے الگ اپنی ڈفلی بتا لی اور یہ کہہ دیا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی کے زمانے میں مہدی آخر الزماں کا آنا ضروری نہیں ہے، لہذا ان کے مہدی کی حیثیت یہ ہو گئی کہ صرف مہدی رہیں گے اور مسیح عیسیٰ ابن مریم، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ آئیں گے اپنے وقت پر۔ جبکہ میں نے آپ کو جو روایت سنائی ہے، اس روایت پر یاد رکھیے 1400 صدی گواہ ہے، محدثین نے اس کو جگہ جگہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول اس وقت میں ہوگا جس وقت میں حضرت مہدی آخر الزمان ایک وقت ایسا آئے گا کہ فجر کی نماز میں وہ اقامت کہی جا چکی ہوگی، مصلی پر آگے بڑھ چکے ہوں گے، اور اسی وقت میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا۔ چنانچہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مہدی کے کہیں 5 اور کہیں 7 سال زندگی گزارنے کی تفصیلات بھی ملتی ہیں کہ دونوں مل کر کیا کیا کارنامے انجام دیں گے، کیا کام کریں گے۔ اب ان مدعیان مہدویت کو جب دیکھا کہ کھیر بڑی ٹیڑھی ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو انہوں نے اپنی ایک الگ راگنی گائی اور الگ ایک اپنی ڈفلی بجا لی، ایک الگ راستہ نکال لیا اور یہ کہہ دیا کہ مہدی تو الگ ہیں، عیسیٰ الگ ہیں، اور ان روایات کے بارے میں تو یہ روایات جو ہیں یہ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ان کا مصداق کچھ ہے، تو اس میں یہ کمی ہے تو اس میں وہ کمی ہے، 100 طرح کی کمیاں نکال دی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، جب آدمی کے خود اپنے علم، عقل، بینائی، بصیرت، ایمان کے اندر کمی آ جائے تو پھر یاد رکھیے کہ دن بھی اس کو رات دکھائی دینے لگتا ہے جیسے چمگادڑ کو۔ بات یہ ہے کہ وہ اپنے اس شخصیت کو جس کو مہدی بنانا چاہتے ہیں کسی بھی قیمت پر وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم بنانے پر قادر نہیں، تو اب روایات کو انہوں نے تخت مشق بنانا شروع کر دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ روایات کو تخت مشق نہ بناؤ، بلکہ جن حالات نے پیدا کیا ہے سید محمد جون پوری کو، اور جن حالات نے سید محمد جون پوری کو مہدی بنایا ہے، ان کو تخت مشق بنا کر کے دیکھو کہ کیا سید محمد جون پوری کے اندر مہدی ہونے کی اہلیت پائی جا سکتی ہے اور مصداق ہو سکتے ہیں۔ ان کو تم نے ان کے باپ کا جو نسب بنایا ہے، تو یاد رکھو وہ بھی سب تمہارے من گھڑت ہیں، اور جن تواریخ کو تم پیش کرنا چاہتے ہو ان کے باپ کے بارے میں، تو اس سے پہلے کی تواریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ سید ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو خان صاحب تھے، یا نہ تھے تو کم از کم مہدی آخر الزماں کی جو علامات بتائی گئی ہیں، 2 واضح علامتیں، یہ تو نہیں پائی جا رہی ہیں۔ اور اب تو سید محمد جون پوری کو گئے ہوئے کتنا زمانہ ہو گیا، گن لو۔ ان کے 400 سال کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی آیا ہے، اور مرزا کے گئے ہوئے بھی اب تقریباً 100 سال ہو رہے ہیں۔ اب شکیل بن حنیف آ گیا، اگر وہی استدلالات، وہی روایات لے کر مرزا قادیانی آتا ہے منظر عام پر، اور اس کے بعد اب شکیل بن حنیف خان آتا ہے منظر عام پر، اور وہ بھی اپنے نام کو اسی طرح سے تبدیل کر کے اور خود کو سید بتاتا ہے، اپنا نام بھی وہی محمد بنا لیتا ہے، تو تمہیں یہ اعتراض کس نظریے سے لگتا ہے اور کیسا لگتا ہے؟ تم اس کو کیسا مانتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے جن بنیادوں پر، جن اسباب و وجوہات کی بنیاد پر تم ان کو غلط قرار دو گے، وہی اسباب و وجوہات سید محمد جون پوری پر کیوں نہیں پائے جائیں گے؟ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا نظام بنایا، ایک علامت تو بتائی حالات کے اعتبار سے، اور دوسری علامت ایک ایسی بتائی کہ اللہ نے اس کو خالص اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور وہ ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول۔ تو اسلامی روایت تو یہ ہے، اور یہ اسلامی عقیدہ۔ بقیہ اس کی حیثیت کیا ہے تو آپ یاد رکھیں، یہ مہدویت کوئی پوسٹ نہیں ہے، اسلام میں کوئی منصب نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے،
کہ خالی پڑا ہوا ہے اس کے اوپر جو چاہے آ کے براجمان ہو جائے، یہ تو شیعوں نے جنم دیا ہے، یہ دروازہ کھولا ہے شیعوں نے۔ چنانچہ انہوں نے جب مہدی کے آنے کا دروازہ کھولا ہے تو آج ان کی جیلوں میں کتنے مہدی جھوٹے بھرے ہوئے ہیں کہ ان کو کھانا بھی نصیب نہیں ہے، ان کے جیلوں میں جگہ تنگ پڑ رہی ہے۔ اس کا نتیجہ انہوں نے خود دیکھ لیا کہ غلط جب دروازہ کھولا ہے تو ان کے وہاں غلط مہدی کتنے آ رہے ہیں اور کتنے جا رہے ہیں، اور ہر سال آتے رہتے ہیں۔ جمکران میں ایک ان کا معبد ہے شیعوں کا، جس کو امام باڑہ کہا جاتا ہے، جس کو یہ مسجد سے متعارف کرواتے ہیں، ہر سال 10-20 وہاں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو ایسے دروازے کا کیا کہنا جس میں گنگا ہی بہ رہی ہو، جب جس کا جی چاہے مہدی بن کے آ جائے۔ مجھے تو یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی منصب نہیں، کوئی پوسٹ نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے آ کر کے بیٹھ جائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، محمد بن عبداللہ المہدی اگر نہیں آئے ہیں آج تک تو اسلام میں کوئی کسر کمی نہیں پیدا ہو گئی ہے، یاد رکھیں آپ، اور آئیں گے تو کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا، یاد رکھیں آپ۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اور وہ خبر سچی ہے، اپنے وقت پر وہ سچی خبر پوری ہو جائے گی، بس بات ختم، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ بقیہ ان سے بیعت کرنا اور ان پر اپنے ایمان کو بیچ دینا ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ آئیں گے تو کوئی گروپ، کوئی جماعت نہیں بنائیں گے، بلکہ وہ آئیں گے تو لوگ خود بخود ہدایت پر ہونے کی، ان کے ہدایت پر ہونے کی شناخت کر کے لوگ ان سے جڑتے ہوئے چلے جائیں گے، اور ان سے بیعت کرنا، یاد رکھو اسلام میں اس کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ جس کو یہ متعارف کراتے ہیں اور منواتے ہیں، جس کی بنیاد پر یہ گروپ اور جماعت اور تنظیموں کی شکل میں نہ معلوم کیا کیا وجود میں لاتے ہیں۔ صرف اللہ کے نبی نے اتنا فرمایا ہے کہ جب ایسی شخصیت ملے تو ان کے ساتھ تم جڑ جانا، ان کے ساتھ ان کو مان لینا۔ جب وہ آئیں گے تو حالات ایسے ہوں گے کہ ان سے انکار کی کوئی گنجائش ہی کسی کو نہیں ہوگی کہ دوسرے پہلو کے اوپر کوئی گفتگو کی جائے، دوسرے پہلو کی طرف جایا جائے۔ آئیں گے لوگ، ان کو مانیں گے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب آئیں گے تو پوری دنیا مانے گی، کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا، دلائل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ لوگ اپنے مشاہدوں کی بنیاد پر دیکھیں گے اور مانیں گے۔ اور تو اور جو آج تک ان پر ایمان نہیں لائے، یہود و نصارہ، وہ بھی ان کو سچا مان کر کے اور اس وقت میں ایمان لائیں گے، اور ان کے واسطے سے پھر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ تو یہود و نصارہ بھی ایمان لائیں گے ان کو پہچان کر کے، کسی کو اشتباہ نہیں ہوگا، دلائل نہیں پیش کرنے پڑیں گے، خواب اور الہامات نہیں پیش کرنے ہوں گے ان کو، من گھڑت واقعات اور قصے نہیں جتلانے ہوں گے ان کو، حکایات نہیں بتلانے ہوں گے ان کو۔ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے انہیں تنظیمی اور تحریکی کوششیں نہیں کرنی پڑیں گی، سیٹلائٹ چینل نہیں انہیں چلانا پڑے گا۔ یاد رکھیے، یہ سب مکاروں نے اور ان کے ماننے والوں نے اپنے وجود کو منوانے کے لیے جو بھی طریقہ ہے کار اپنا رکھیں، کسی چیز کی وہاں ضرورت نہیں ہوگی۔ جب وہ لوگ آئیں گے اصلی رنگ و روپ میں تو ان کے ماننے والے ان کو خود پہچانتے ہوئے چلے جائیں گے، اور حالات ہی ایسے ہوں گے اس وقت میں کہ ماننے کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں ہوگا۔ اب آپ بتائیں، کیا وہ علامات وہ ساری ابھی پائی جا رہی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے ہمارے اندر علماء کی، صلحاء کی، محدثین کی، فقہاء کی، علم کلام اور متکلمین کی کمی نہیں ہے، اور اسلام کا کوئی شوشہ، کوئی ایک نقطہ، کوئی ایک گوشہ آج تک اس میں کوئی کمی نہیں واقع ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لفظ دیے تو اس کے معنی بھی دیے اور اس کے مصداق اور مفہوم کو بھی سمجھایا۔ یہ تینوں چیزیں تواتر کے ساتھ ہمارے تک پہنچ رہی ہیں، اور ہم اس کو انشاءاللہ آگے پہنچاتے رہیں گے۔ کوئی کسر، کوئی کمی نہیں آئی ہے ان کے اندر۔ اسلامی عقیدہ صرف اتنا ہے کہ اللہ کے نبی نے خبر دی ہے،
یہ جھوٹے جتنے ہیں مکار اس کو پیشین گوئی بتا کے اور اپنے آپ کو اس کا مصداق بنانا چاہتے ہیں. خبر اور پیشین گوئی میں زمین آسمان کا فرق ہے، یاد رکھیں. خبر مشکوک نہیں ہوتی، خبر میں یقین ہوتا ہے، قطعیت ہوتی ہے، اور جیسی خبر دی گئی ویسے ہی ہو واقع وہ خبر ہوگی تو صحیح ہے، اس سے ہٹ کر ہوگی تو وہ صحیح نہیں ہے. اور پیشین گوئی پہلے کہی ہوئی بات اس کے ناک نقشے کو آپ جیسا چاہو طے کر لو اور وہ موم کی ناک ہے، جیسا چاہو ویسا بنا لو. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو ہے یہ سید محمد جون پوری سے لے کر شکیل بن حنیف تک جتنے آنے والے ہیں وہ سب ان روایات کو پیشین گوئی بتا کر اور پھر اس کا مصداق اپنے آپ کو بتانا چاہتے ہیں، گرداننا چاہتے ہیں. تو یاد رکھیے اسلام میں صرف اس کی حیثیت اتنی ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ خبر دی ہے، ہمیں اس کے منتظر رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم منتظر رہنا، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہنا، بلکہ اسلام ان کے آنے سے نہ اس میں کمی واقع ہوئی ہے اور نہ ان کے آ جانے سے کوئی اضافہ ہوگا. یہ بھی آئیں گے تو اسلام میں اسلام ہی کے اوپر یہ بقیہ پوری امت کو چلائیں گے اسلام کے اوپر. حضرت مہدی آئیں گے تو وہ بھی اسلام ہی کے اوپر چلائیں گے. حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو وہ بھی لوگوں کو اسلام ہی پر چلنے کی دعوت دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی شریعت اب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے اب وہ منسوخ ہو گئی ہے، جس شریعت کو وہ لے کر کے آئے تھے. تو یہ دونوں آنے والی شخصیات ان کے کام بھی الگ الگ ہیں. مہدی آئیں گے لِإِصْلَاحِ امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کی اصلاح کے لیے آئیں گے، اور عیسیٰ ابن مریم آئیں گے لِإِصْلَاحِ نصارہ اور یہود کے اصلاح کے لیے آئیں گے. ان کے کام بھی الگ الگ ہیں. ہاں، دجال سے مقابلہ کرنا اور مقاتلہ کرنا اس بارے میں جو روایات آتی ہیں تو وہ دونوں کے بارے میں ہیں. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں واضح طور پر ہے کہ وہ دجال کو قتل کریں گے. اب بتائیے یہ خود کو عیسیٰ اور مسیح بن کے یہ مصداق کیسے اپنے آپ کو بنا لیں گے؟ ایسی علامت بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یقین مانیے کہ اس کا مصداق کسی اور کو بنایا ہی نہیں جا سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے. یہ دو علامتیں بتائی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے قدر تفصیل سے ذکر کیا. تو خیر اللہ کے نبی نے مہدی کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی کے بیان اور خبر کی روشنی میں وہ صرف اتنا ہے کہ محمد بن عبداللہ نامی ایک شخصیت اخیر زمانے میں آئیں گی، جب اینڈ ہو رہا ہوگا بالکل اس زمانے اس دنیا کا. اب ان کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے آنے اور ان کے جانے بلکہ ان کی زندگی میں ہی یاد رکھیے یاجوج ماجوج آ جائیں گے. یاجوج ماجوج کا جو فتنہ اور فساد ہوگا وہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، بے انتہا فساد پھیلائیں گے. وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی دعاؤں سے بد دعاؤں سے یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوگا. اس کے بعد پھر زمانہ آئے گا امن چمن چین اور سکون کا، کہ جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ایک سکون اس طرح سے ہوگا اور اتنی برکت ہوگی کہ ایک انار ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا. زمین اپنے سارے خزانے اگل کر کے رکھ دے گی. اور اس زمانے میں بھی پھر اب اسلام ہی اسلام ہوگا. کتنے دنوں، کیا کیفیت، کیا نوعیت، جتنا ذکر احادیث مبارکہ میں آتا ہے اتنا ہی ہم ذکر کرنے اور بتانے کے حقدار ہیں. بقیہ کشید کر کے اپنی جانب سے یا قیاس کر کے کچھ کہنا، جیسا کہ بہت لوگ مہدویات، دجالیات اور اس طرح سے واقعات کے بارے میں اپنی طرف سے ملا کر کے کہہ دیا کرتے ہیں، ایسا مناسب نہیں ہے، اسلام کے خلاف. یاد رکھیے جو اللہ کے نبی نے وضاحت کی اتنا ہی ہے. اس عمر کی کوئی تعین نہیں ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انتقال ہوگا، اتنا ذکر آتا ہے کہ ان کو روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی ایک قبر کی جگہ خالی ہے وہاں دفن کیا جائے گا. حضرت مہدی محمد بن عبداللہ کہاں انتقال کریں گے؟ نماز جنازہ ان کی کون پڑھائے گا؟
पढ़ी जाएगी या क्या क्या कैफियत होगी, इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है। सिर्फ ईसा इब्ने मरियम के साथ रहने का 5 साल या 7 साल इसका जिक्र मिलता है, इससे आगे का कुछ नहीं मिलता है। याजूज माजूज के बारे में भी आपको महदवियात, दज्जालियात और याजूज माजूज के बारे में बेशुमार वीडियोस मिलेंगे। और व्हाट्सएप के ऊपर तो खुदा की पनाह, अल अमान वल हफीज, इस कदर गुमराह ख्यालात आते हैं कि जिनको सुनने से भी कान बिदक जाते हैं और कान इनकार करते हैं। बल्कि बाज हमारे सहीउल फिक्र उलमा भी याजूज माजूज के बारे में, एक साहब ने ये फरमाया कि फला कौम वही याजूज माजूज है। याद रखिए, गलत है। तायीन और तखसीस नहीं की गई तो आप तायीन और तखसीस न करें। उलमा ने अगर वजाहत की है तो उलमा ने ये नहीं कहा है कि और दीगर जो उसमें एहतिमालात हैं उनका इनकार कर दिया हो। तो अल्लाह ने जिस चीज़ को मुबहम रखा है, अल्लाह के नबी ने जिसको मुबहम रखा है, उसको आप मुबहम ही रखिए। आप तायीन के साथ दावा ठोक कर ये मत कहिए कि ये रूस और बरतानिया के अक़वाम यही उसका मिस्दाक हैं। क्यों? इसलिए कि आगे आने वाली ज़िंदगी में अगर हालात पलट गए और उनके सही मिस्दाकात जाहिर होने लगे तो उस वक्त लोग आपको याद करेंगे। और किन सिफात से आपको याद करेंगे आप खुद अपने फैसला कर लीजिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि उलमा ने एहतिमालात बयान किए हैं। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने याजूज माजूज के बारे में जो जिक्र किया है वो एक एहतिमाल के दर्जे में है कि ये अक़वाम भी हो सकती है, ये अक़वाम भी है। लेकिन ऐसा तो नहीं कहा अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह कि यही अक़वाम है, इनके अलावा कोई और नहीं हो सकता, इनके मिस्दाक नहीं पाए जाएंगे, ऐसा तो नहीं कहा किसी ने। तो याद रखिए, इसी तरह से हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में मुफस्सिरीन ने या बहुत सारे मुहद्दिसीन ने रिवायात का जिक्र करके उसमें जो एहतिमालात जिक्र किए हैं, उन एहतिमालात में से तमाम एहतिमालात को आप अपनी जगह बाकी रखें, क़तइयात में ना तब्दील करें। आप अर्ज़ ये करना है कि इस्लामी अक़ीदा सिर्फ इतना ही है, ये ना कोई पोस्ट है ना कोई मनसब है कि उसके लिए दावत दी जाए, तंजीम बनाई जाए, तहरीक चलाई जाए और लोगों को उसमें दाखिल करके और दूसरे लोगों को बेईमान बताया जाए। जो लोग भी इस तरह से करते हैं वो सरीहन इस्लाम के खिलाफ काम करते हैं। अब आपके समझ में बात आ गई होगी कि शकील बिन हनीफ खां पैदा हुआ दरभंगा में, दिल्ली में लुच्चे लफंगों की तरह जिंदगी गुजारता रहा। उसकी जिंदगी अंधेरे ही अंधेरे में जो उजाले में आई है उसकी जिंदगी, जिन माहौल ने, जिन हालात ने उसको महदी बनाया, शकीलियों में, उसके पैरोकारों में आज तक हिम्मत नहीं हुई और कयामत तक नहीं हो सकती है कि उन हालात के ऊपर वो गुफ्तगू करके और शकील को महदी बता दें। हाँ, रवायात को यकीनन वो मस्ख करने और मश्क सितम बनाने के वो हकदार बन जाते हैं। और वो भी किसके सामने? स्टूडेंट्स और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के उन प्रोफेसरों, उन मास्टरों या उन लोगों के सामने जो इस्लामी अकायद को कमा हक़्क़हू अहले इल्म और सहीहुल फिक्र उलमा से ना जानते हैं, ना पढ़ते हैं, ना राब्ता रखते हैं। उनके सामने वो दावा ठोक के बताएंगे शकील बिन हनीफ को। लेकिन जिस माहौल ने पैदा किया है शकील बिन हनीफ को, उस माहौल को पेश करके शकील को महदी मनवा लें, ऐसा मुमकिन नहीं है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को जिस माहौल ने महदी बनाया है, जिन हालात ने उसको महदी बनाया है, उन हालात को पेश करके और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को महदी मनवा लें, ऐसा मुमकिन नहीं है। बहाउल्लाह ईरानी के मानने वाले याद रखें, दुनिया में जहां कहीं भी हो, अक़वाम मुत्तहिदा नहीं, इससे बड़ी तंजीम भी कोई वजूद में आ जाए और उनको दावत दे ले, जैसे मिर्ज़ाइयों को दावत दे करके खिताबात कराया करते हैं, तो इसकी वजह से वो बड़े नहीं हो जाएंगे, ये सच्चा नहीं हो जाएगा। याद रखिए, जिस माहौल ने बहाउल्लाह ईरानी को पैदा किया है, उस माहौल का जिक्र करके बहाई कभी भी बहाउल्लाह ईरानी को महदी नहीं बता सकते हैं, नहीं साबित कर सकते हैं।
جس ماحول نے ملا محمد اٹکی کو پیدا کیا، ماحولی نے آج اس کو اس طرح سے ختم کر دیا کہ کوئی اس کا جاننے والا نہیں ہے، حالانکہ سید محمد جون پوری کا چیلا ہے۔ اسی طرح سے جس ماحول نے سید محمد جون پوری کو مہدی بنایا ہے، اس ماحول کو سامنے رکھ کر کے مہدوی کبھی بھی سید محمد جون پوری کو مہدی ثابت نہیں کر سکتے۔ ہاں، ان کے پاس روایات ہیں کہ جن کا توڑ مروڑ کر کے، جن کے اندر حذف و اضافہ کر کے، کچھ کو مان کر کچھ کو نہ مان کر کے، اپنے منمانی جو چاہیں وہ کر کے اپنا اصول بنا کر کے ان کے مہدویت کی ڈفلی بجاتے رہیں تو بجاتے رہیں۔ لیکن میں اپنے مخلص مسلمانوں سے عرض کروں گا کہ آیات و روایات میں نہیں الجھیں۔ جن ماحول نے ان کو مہدی بنایا ہے ان کی روشنی میں آپ غور کریں تو یہ کبھی مہدی نہیں ہو سکتے۔ مہدی آخر الزمان جو جب آئیں گے تو ماحول ایسا ہوگا کہ ان کو استدلال کی ضرورت نہیں پڑے گی، ماحول خود بتائے گا اور منوائے گا کہ یہ مہدی آخر الزمان ہے۔ وہ کسی روایت کا سہارا نہیں لیں گے، کسی آیت کا سہارا نہیں لیں گے، وہ کسی استدلال کا سہارا نہیں لیں گے، بلکہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں وہ ایسا مینارے نور ہوں گے کہ لوگ دیکھ کر خود بخود ان کی طرف جڑتے ہوئے چلے جائیں گے۔ اسی لیے آتا ہے کہ وہ پیدا تو ہوں گے مکہ میں اور ہجرت کریں گے، بھاگ کے آئیں گے مدینہ پیدا تو ہوں گے مدینے میں، بھاگ کر کے وہ آئیں گے مکہ مکرمہ، پہچانے جائیں گے مکہ مکرمہ کے اندر، اور جماعت بنانے کے لیے وہ دعوت نہیں دیں گے، بلکہ حالات ایسے ہوں گے کہ لوگ خود بخود ان کی طرف لپکتے ہوئے چلے جائیں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے چلے جائیں گے۔ تو یاد رکھیے، اسی طرح سے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی جب تشریف لائیں گے تو وہ کسی آیت سے کسی روایت سے اپنے ابن مریم ہونے کا استدلال نہیں کریں گے۔ پوری دنیا آنکھوں سے دیکھے گی اور مشاہدے کی روشنی میں دیکھے گی اور یقین کرے گی۔ یہود و نصارہ جو آج تک منکر تھے وہ بھی ان کی تصدیق کریں گے، ان کے اوپر ایمان لائیں گے اور ان کے واسطے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر ایمان لائیں گے۔ تو یہ ہے اپنے مخلص مسلمانوں کے لیے پیغام تحفظ دین میڈیا کے ذریعے سے کہ ان جھوٹے مدعیان مہدویت کے بہکاوے میں نہ آئیں اور واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر یا دیگر جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کے اوپر ان شیاطین نے جو طرح طرح کے خرافات بھر رکھے ہیں، آپ ان کے بہکاوے میں بھی نہ جائیں۔ آپ کا سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ صحیح الفکر علماء سے ان تینوں الفاظ کو لیں کہ نبی نے جب لفظ دیا ہے تو اس کا معنی بھی یقیناً دیا ہوگا، اس کا مصداق اور مفہوم بھی تینوں دیا ہوگا۔ تینوں چیزیں ایک ساتھ جب جڑیں گی تو مہدی آخر الزمان خود بخود آپ کے سمجھ میں آ جائیں گے۔ لفظ لیں، معنی اپنا بدل لیں، یا لفظ اور معنی لیں ماقبل سے لیکن مصداق اپنا بدل لیں، مصداق کی ٹوپی آپ اپنی اڑا لیں۔ تو یاد رکھیے، تینوں چیزوں میں جب تینوں الگ الگ یا کوئی ایک الگ الگ ہوگا تو کبھی بھی مہدی آخر الزمان وہ صحیح نہیں ہو سکتے، تینوں چیزیں جہاں نہ جمع ہوں۔ مہدی آخر الزمان میں تینوں چیزیں آ کے جمع ہو جائیں گی، اور یہ جتنے ماضی کے ہیں پوری دنیا کے اندر ان میں تینوں چیزیں آپ نہیں دکھا سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں گے لفظ تو لے لیا ہوگا انہوں نے لا مہدی اللہ عیسیٰ کا، لیکن معنی اپنا بیان کر رہے ہوں گے۔ لفظ اور معنی لے لیا ہوگا تو مفہوم اور مصداق اپنا بیان کر رہے ہوں گے۔ مصداق اگر وہ کہیں سے لے لیا انہوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے کے مطابق تو ان کو لفظ اور معنی نہیں ملے گا۔ یاد رکھیے، یہ تینوں چیزیں تو انہی شخصیات میں جمع ہونی ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے، خبر دی گئی ہے۔ یہ ہے اسلامی عقیدہ، لہذا اس میں آپ نہ بہکیں، ادھر ادھر بہکاوے میں نہ جائیں۔ فتنوں کا دور ہے، ان فتنوں میں آپ اہل علم اور علماء سے جتنا جڑے رہیں گے اتنا ہی آپ کا ایمان محفوظ اور مضبوط ہوتا ہوا چلا جائے گا، اور اہل علم اور علماء سے جتنا ٹوٹے ہوئے رہیں گے، جتنا آپ دور ہوں گے اتنا ہی آپ کے ایمان کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہوئی چلی جائے گی۔ آج بے شمار جماعتیں ہیں، مختلف عنوانات سے، مختلف ناموں سے، مختلف ہیلے اور بہانے سے معمولی واقعات اور کا سہارا لے کر کے علماء کو مطعون کرتے ہیں۔ یاد رکھیے
ان کے پیچھے کہیں نہ کہیں وہی جزو کار فرما ہے کہ پہلے ملت اور امت کو جس بہانے سے ممکن ہو اہل علم علماء سے کاٹو، پھر یہ کٹے ہوئے پتنگ کی طرح سے ہو جائیں گے، انہیں جہاں چاہو لے جاؤ۔ لیکن جب تک اس ملت اور امت کا رابطہ علماء سے ہوگا، بالخصوص علماء دیوبند سے ہوگا، منسلکین علماء دیوبند سے ہوگا، متعلقین دیوبند سے ہوگا، منتسبین دارالعلوم دیوبند سے ہوگا، تو یاد رکھیے گا دنیا کی کوئی باطل طاقت اور دنیا کا کوئی فتنہ آپ کے ایمان کو بے دخل نہیں کر سکتا ہے، آپ کے ایمان میں کوئی نقص اور کمی پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی بہانے سے علماء کو مطعون کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں یاد رکھیے وہ فتنوں کا شکار ہوتے ہیں، ان کے دل کا اندرون آپ جھانکیں گے تو کچھ اور نظر آئے گا، الفاظ کچھ اور نظر آئیں گے۔ آپ سے میں آخر میں یہی ایک گزارش کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم خوشخبری سنائی ہے وہ بشارت ان 3 اعمال کے اوپر ہے۔ ایک تو آپ یأمرون بالمعروف اور ینہون عن المنکر کے ساتھ یقاتلون اہل الفتن پر بھی پورے صادق آئیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر خود بخود اس بات کی خبر مل جاتی ہے کہ فتنے تو آتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے، ان سے مقابلہ کرنا میدان وار، یہ ہے مسلمان اور مخلص ہونے کی علامت۔ پیچھے بھاگنا، مصلحتوں کا شکار ہو کر ان سے منہ موڑنا، یاد رکھیے گویا اپنے اسلام کی بنیادوں کو منہدم کرنے کے مترادف ہے۔ لہذا آپ اس کے اندر جڑیں، اور جتنے بھی فتنے ہیں بطور خاص مہدویت جس کا آج ہمیں عنوان دیا گیا ہے، خواہ شکیل بن حنیف کا ہو یا مہدویت مرزا قادیانی کا یا اور کسی، جتنے بھی مدعیان مہدویت ہیں، ان فتنوں سے ہوشیار رہنا، اس کے لٹریچر اور اس کے صحیح الفکر علماء سے بیانات لینا اب یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے جہاں علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور جتنے بھی فتنے چلے ہوئے ہیں ان تمام فتنوں کو اللہ تعالی نیست و نابود فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر اور صراط مستقیم پر قائم و دائم رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ مرزائی شکار ہے، بدعتی فرار ہے، دشمن فقہ کی تو چیخ اور پکار ہے۔ ایمان کو بچانے اس کے لیے لازمی طور پر جو تدبیر اختیار کرنی ہے آپ اور ہم نے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے تو شرابی بھی اپنے گھر سے نکل کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت۔ میں بہت شکر گزار ہوں تحفظ دین میڈیا۔ تحفظ دین میڈیا ماشاءاللہ جہاں دیگر موضوعات پر کام کر رہا ہے، اس میں تحفظ دین میڈیا سروس چینل کے ذریعے دین کی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اور اسی تحفظ دین میڈیا کی جانب سے تحفظ ختم نبوت اور ہر دور کے اندر اس قسم کے فتنے کھڑے ہوتے ہیں۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ کھڑا ہوا، قادیانیوں کا فتنہ کھڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ یہ جو اور ملک بھر میں مشہور تحفظ دین میڈیا سروس کی جانب سے ایک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے رد قاتل۔ تو جو اب میں کہے گا نبوت کے حوالے سے سیدھے جہنم میں جائے گا، اور وہ ابلیس کا چہرہ۔ دین کا کام کرنے کا زعم رکھتے ہیں لیکن ختم نبوت کے سلسلے میں کوئی کام ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ میری یہ تقریر اور میرا یہ بیان تحفظ دین میڈیا سروس والے اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی حفاظت ضرور کرنی چاہیے، پوری طاقت سے تحفظ ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کرنا، اس کے لیے پرچار کرنا، پرسار کرنا۔ تحفظ دین میڈیا سینٹر اس پر بڑا کام کر رہا کہ آپ ساتھ دیں
تاکہ اس طرح کے جھوٹے مدعیان نبوت تم یہ مت سمجھنا انور شاہ کشمیری کے وارث مر چکے ہیں، تم یہ مت سمجھنا کہ عطا اللہ شاہ بخاری کے وارث. یہ فتنے ہمارے دین و ایمان کے لیے آزمائش ہے، ہمارے صحیح عقیدے اور سچے نظریے کے لیے آزمائش. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبوت اور رسالت کی چند. تحفظ دین میڈیا کی جانب سے ایک منفرد سلسلہ آن لائن ختم نبوت اللہ کی طرف سے ہمارے نبی کو ایک اعزاز ہے، اس کے ذریعے علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں. دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں.